بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو عبداللہ امام بخاری فرماتے ہیں، مجھ سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے حشام نے بیان کیا، مجھے میرے باپ عروہ نے خبر دی، عائشہ رضی اللہ عنہا ایام منا ایام تشریق کے روزے رکھتی تھیں، اور حشام کے باپ عروہ بھی ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1996۔ محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عیسیٰ سے سنا، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، نیز زہری نے اس حدیث کو سالم سے بھی سنا، اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا۔ عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما دونوں نے بیان کیا، کسی کو ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں مگر اس کے لیے جسے قربانی کا مقدر نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1997۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا، جو حاجی حج اور عمرہ کے درمیان تمتع کرے اسی کو یوم عرفہ تک روزہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر قربانی کا مقدر نہ ہو اور نہ اس نے روزہ رکھا تو ایام منا یعنی ایام تشریق میں بھی روزہ رکھے۔ اور ابن شہاب نے عروہ سے اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہما سے اسی طرح روایت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1999۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کے دن اگر کوئی چاہے تو روزہ رکھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2000۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا، شروع اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو جس کا دل چاہتا اس دن روزہ رکھتا اور جو نہ چاہتا نہیں رکھا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 201۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا، عاشورہ کے دن زمانہ جاہلیت میں قریش روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رکھتے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور اس کا لوگوں کو بھی حکم دیا، لیکن رمضان کی فرضیت کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا، اب جس کا جی چاہے اس دن یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2002۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے حمید بن عبد الرحمن نے بیان کیا، انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے عاشورہ کے دن منبر پر سنا، انہوں نے کہا، اے اہل مدینہ، تمہارے علماء کدھر گئے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ یہ عاشورہ کا دن ہے، اس کا روزہ تم پر فرض نہیں ہے، لیکن میں روزہ سے ہوں، اور جس کا جی چاہے روزہ سے رہے اور میری سنت پر عمل کرے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے، جس کا جی چاہے روزہ سے رہے اور جس کا جی چاہے نہ رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2003۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس کا سبب معلوم فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اچھا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے شریک مسرت ہونے میں ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی اس کا حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2004۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا، عاشورہ کے دن کو یہودی عید کا دن سمجھتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2005۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے عاشورہ کے دن کے اور اس رمضان کے مہینے کے اور کسی دن کو دوسرے دنوں سے افضل جان کر خاص طور سے قصد کر کے روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 2006۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو اسلم کے ایک شخص کو لوگوں میں اس بات کے اعلان کا حکم دیا تھا کہ جو کھا چکا ہو وہ دن کے باقی حصے میں بھی کھانے پینے سے رکا رہے، اور جس نے نہ کھایا ہو اسے روزہ رکھ لینا چاہیے کیونکہ یہ عاشورہ کا دن ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2007۔